جب آپ 21 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا اپنے چچا حضرت ابو طالب کی طرح سے مکے والوں کا سامان لے جا کر ملک شام بیچ کر آنا اور اس منافع سے فائدہ حاصل کرنا۔ مکے میں لوگوں کو تیار کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ ہم لوگ ملک شام جانے والے ہیں، سامان تجارت لے کر کسی کو اگر ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا ہے، اپنا سامان ہمارے بھروسے پر دینا ہے تو دو، ہم لوگ اس کو بیچیں گے، جو بھی نفع آئے گا اس کو تقسیم کر لیں گے۔ تو مکے میں ایک عورت تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو بڑی مالدار عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو آپ کے سب سے قریبی جو شریک بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو اپنے مال میں شریک بنایا، حصے دار بنایا اور کہا کہ تم لوگ میرا مال لے کر جاؤ، بیچو، جو نفع آئے گا وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے تجارت کرنا جائز ہے۔ بزنس میں، پارٹنرشپ میں اگر کاروبار کرنا ہے اور اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ 100 روپیہ اگر آپ کو کسی نے دیا کاروبار کرنے کے لیے اور یہ کہا کہ بھائی آپ تجارت کرو، یہ 10,000 روپیہ ہے میرے، اس پہ تم کاروبار کرو، لیکن حساب ہونے کے بعد میں جو بھی منافع رہے گا اس میں سے 20% مجھے دینا پڑے گا، 30% مجھے دینا پڑے گا، یا 50% میرا رہے گا، باقی تمہارا رہے گا، تو ایسی تجارت کرنا جائز اور حلال ہے۔ حرام تجارت کون سی ہے؟ اس میں ایک رقم اس میں فکس کر لینا کہ جیسے کسی نے آپ کو 10,000 روپئے کاروبار کرنے کے لیے دیا اور اس نے یہ بولا بابا تیرے کو فائدہ ہو نقصان ہو میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو یہ تیرے کاروبار میں سے میں 1,000 روپئے لوں گا، تو اس طریقے سے پارٹنرشپ کرنا یہ ناجائز ہے اور اس سے جو آمدنی بھی ہوں گی وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن پرسنٹیج کے اوپر پارٹنرشپ کرنا یہ جائز ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے اپنا مال کیا اور یہ کہا کہ اس کو بیچو، خرچہ جانے کے بعد جو بھی پروفٹ بچے گا وہ آدھا تمہارا رہے گا، آدھا میرا رہے گا، اس لیے کہ تمہاری محنت لگ رہی ہے اور میرا مال لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے ملک شام کی طرف، سفر کٹتا گیا، آپ کے ساتھ میں جو ساتھی تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی دھوپ ہوتی آسمان کے اوپر اور دھوپ میں شدت پیدا ہو جاتی تو بادل ایٹومیٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آ جاتا اور آپ پر سایہ کرتا۔ وہ زمانہ مہمان نوازی کا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں یہ قافلہ ایک جگہ پر گزرا، وہاں پر ایک کلیسا تھا، گرجا گھر جسے کہتے ہیں۔ قافلے نے اس کے قریب میں پڑاؤ ڈالا، اس لیے کہ وہاں پہ پانی وغیرہ کا جہاں انتظام ہوتا تھا قافلے راستے میں رک جاتے تھے۔ اب وہاں پہ جب یہ قافلہ رکا، لوگ پانی وغیرہ نکالنے لگے تو وہ گرجا گھر کا جو راہب تھا اس کا نام نستورا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جو جماعت تھی ان سب کی دعوت کی اپنی طرف سے کھانے کی، کہا آپ لوگ میرے مہمان ہیں، میرے پاس کھانا کھا کے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دور نکل گئے اور ایک زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ زیتون کے درخت کے نیچے جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قبیلہ قریش سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگے ان کو تفصیل سے۔ تو وہ راہب یہ کہنے لگا میری بات یاد رکھنا، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا، یہ پہلے آدمی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو ان کی قوم ان کو ستائیں گی، ان کو تکلیفیں دیں گی، ان کو پریشان کرے گی، اس وقت تم ان کا ساتھ دینا، ان کو اکیلے چھوڑ مت دینا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کو کامیاب کریں گے۔
اور پھر یہ کہا کہ دیکھو تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا، لیکن غور کرو کہ درخت کا سایہ وہ اس طرف تھا، لیکن جیسے ہی یہ اس طرف درخت کے نیچے بیٹھ گئے سایہ پلٹ کے ان کی طرف آ گیا۔ یہ ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اسی وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی یہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی۔ ملک شام میں داخل ہوئے، تجارت کی خوب فائدہ ہوا، واپس مکہ مکرمہ آئے، آنے کے بعد بیٹھ کر برابر حساب کیا، جو خرچ تھا اس کو الگ کیا، جو پروفٹ تھا اس کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد جو انویسٹر تھے ان کا جو حصہ تھا ان کو برابر سے لے جا کے تقسیم کر دیا، اور جو بیچارے محنت کرنے والے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا۔ اس کی وجہ سے جو لوگ پیسہ لگانے والے تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ ان کے حوالے اپنا مال کیا۔ پھر یہ لوگ دوبارہ ملک شام کی طرف گئے، تجارت کی، پھر خوب منافع کما کے آئے، اور پھر اسی طریقے سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو آ کر یہ بولنے کا موقع نہیں دیا کہ بھائی تم لوگ واپس آ کے ابھی ایک ہفتہ ہو چکا ہے، تم نے ابھی تک حساب نہیں کیے، ہمارا حصہ ہم کو نہیں دیے۔ جیسے آج کل جو ہے مسلمان پوری دنیا میں معاملات کی لائن سے بدنام ہو چکے، جسے ویوہارک لائن ہم بولیں گے۔ لین دین کے معاملے میں آج سب سے اگر کسی کے لین دین سب سے زیادہ غلط اور خراب ہے تو وہ مسلمانوں کے ہیں۔ کسی سے ادھار لیں گے تو اس کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیں گے، اگر ایک مشت لیں گے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس سے اگر سمجھو ایک مہینے کی مدت لیے تو اس کو سال بھر گھما پھرا کے بیچارے کو پیسے دیں گے، وہ اس کے کچھ کام کے نہیں رہیں گے۔ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ سارا پروفٹ میں ہی کھا جاؤں، پارٹنر کو کیوں دوں، محنت تو میں کر رہا ہوں، حالانکہ پیسہ تو پورا اس کا لگا ہوا ہے۔ یہ آج خیانتیں پیدا ہو چکی ہیں مسلمانوں میں۔ کسی کا گھر کرائے سے لیں گے تو 2-4 سال کے بعد اسی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ خیانتیں آج ہمارے درمیان آ چکی ہے، اس وجہ سے غیر ہم کو کرائے سے دکان دینے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے کو تیار نہیں، بینک ہم لوگوں کو لون دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مقبولیت دی تھی؟ کیونکہ آپ کی جو ویوہارک لائن ہے وہ ایک دم کلیئر تھی، اور اسلام جو ظاہر ہوتا ہے وہ آدمی کے ویوہارک لائن سے، نماز روزے سے نہیں۔ غیر آپ کو مسجد میں دیکھنے کے لیے نہیں آتے آپ کی سنتیں کتنی لمبی لمبی ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار بھی ہے، اور تسبیح بھی آپ جو ہے روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویوہارک معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے معاملات ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ معاملات کی لائن میں جتنا کلیئر رہیں گے آپ کے اخلاق کا لوگوں پہ اتنا ایفیکٹ پڑے گا، اتنا اثر پڑے گا، آپ کی بات کا اثر ہوگا، آپ کی بات کو سامنے والا قبول کرے گا۔ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی کو ٹوپی پہنا کے، اور یہ سمجھ کے کہ ہاں میں نے بہت ہوشیاری کرا، دیکھے نہیں کیسا اس سے پیسے نکالا میں نے، کیسے اس سے میں نے زیادہ پروفٹ کمایا۔ یہ عقل مندی ہوشیاری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل دیا نکاح کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پہ رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں کئی ویوہار ہو چکے تھے، کئی معاملات ہو چکے تھے، کئی لین دین ہو چکے تھے، جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ تو بالکل کلیئر ہیں، آپ کا لین دین تو ایک دم صاف ہے کہ آپ ملک شام سے جب واپس آئے کبھی بھی آپ نے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دی کہ بھائی آپ نے ہمارا حصہ کیوں نہیں دیا۔ سامنے والے کے پوچھنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ لے جا کے ان کو دے دیا۔ صاف معاملات، اور جب صاف معاملات ہوئے تو اللہ نے راستے بھی کھولے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد زیادہ تر لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے تھے ان کے سامنے آپ کی یہ پوری زندگی تھی 40 سالہ۔ تو صاف معاملات ہونا چاہیے، معاملات صاف ہوں گے، آپ کی دعوت کا بھی لوگوں کے